अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया जैतून। नाज़रीन, सियासत पर तो रोज़ ही बात होती है, लेकिन आज जो हमारा मौजू है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आज हम बात करेंगे आज़ादी सहाफ़त पर। इस पर बहस तो बहुत अरसे से जारी है, लेकिन सहाफ़ियों पर हमले की बात हो, आज़ादी सहाफ़त पर कदगन की बात हो या सेल्फ सेंसरशिप की बात हो, इस सब में तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि गुज़श्ता दिनों जैसे हमने देखा कि कुछ अनासिर आज़ादी सहाफ़त की आड़ में रियासती इदारों के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी मिसाल अमेरिका, बरतानिया जैसे महज़्ज़ब मुआशरों में भी नहीं मिलती है। अगर हम आइन के आर्टिकल 19 की बात करें तो वो आज़ादी इज़हारे राय की इजाज़त भी देता है, लेकिन आइन का ही आर्टिकल 18 इस आज़ादी पर कुछ लिमिटेशंस भी मशरूत हैं। वो क्या हैं, इन तमाम पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब। नाज़रीन, हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन परवेज़ इकबाल यूसर साहब भी, और हमेशा की तरह मेरे साथ प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी अदील वड़ाइच भी मौजूद हैं। अमजद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूंगी। बताइएगा, आप सेंसरशिप की बात भी होती है, आज़ादी इज़हारे राय पर कदगन की भी बात होती है, सहाफ़ियों पर हमलों की भी बात होती है, लेकिन कुछ अर्सा पहले जो हमने सिचुएशन देखी, आज़ादी सहाफ़त के नाम पर जिस तरह की बातें की गईं, क्या आपको इसकी कोई मिसाल माज़ी में मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि सहाफ़त ये नहीं कहती कि आप लोगों की निजी जिंदगी में झांकें, धमकियां दें या इस तरह की बातें करें जिसमें कि साजिश नजर आए, कि मैं समझता हूँ कि वो सहाफ़त है। और खास तौर पे जब बहुत सीनियर सहाफ़ी इस तरह की कोई बात करे तो वो जरा बहुत ही मायूब और तकलीफें लगती है। तो लगता है कि आपकी सहाफ़त जो है वो बहुत ज्यादा गिर गई। बिल्कुल। अच्छा, उसमें जब बात हम करते हैं तो ये कहा जाता है कि जनाब सियासी अदारे भी तो जबर करते हैं और उन्होंने ज्यादती की है। तो लेकिन मसला वही है कि ज्यादती के साबित होने तक आपको इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। अगर ये साबित हो जाए कि ज्यादती है तो फिर लाजमन ज्यादती अदारे के लिए तरीकाकार मौजूद है, आप हुकूमत के पास जाएं, के पास जाएं, लेकिन कम अज कम आप अपनी जबान और अपनी सहाफ़त को बुरा न करें, उसको खराब न करें। मैं समझता हूं कि ये हम थोड़ा जिम्मेदाराना तरीके से करने चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों का है, जिसकी वजह से हमारे दुश्मन फायदा उठाते हैं। फिर उसमें झूठ भी बहुत है, बहुत ज्यादा झूठ होता है। मैं उसकी आपको 2-3 मिसालें छोटी छोटी देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे बारे में एक चलाया गया वो बड़ा इसमें सोशल मीडिया पे कि मैंने 15,000 एकड़ जमीन ले ली है 264 रुपए एकड़ के हिसाब से। अब ये चूंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, नतीजा ये कि ये मेरा व्लॉग है या मेरे प्रोग्राम जो है उनके इंटरनेट पे यूट्यूब पे आते हैं, तो इंडियंस के कमेंट हैं उसके ऊपर, वो बड़े घिनौने हैं। वो ये कहते हैं कि आप डाकू हैं, आपने लूट लिया, आपने, जबकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 1 इंच जमीन भी नहीं ली। मेरा जमीन से वास्ता ही नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं, ना मेरे खानदान में दूर दूर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है। नतीजा ये है कि मैं बिला वजह सफाइयां पेश करता रहूं। लेकिन उसमें एक पॉलिटिकल रीजन है, एक ग्रुप है आपका जो आर्मी को धकेलना चाहता है, आर्मी ऑफिसर के ऊपर। और जितने मैंने सारे तहकीक किए हैं, इल्जाम जो लगे, जनरल बाजवा पे कहा जनाब उन्होंने लाहौर गुलबर्ग में बहुत बड़ा प्लाजा बन रहा है, वो उनका है, उनके बेटे का है, हालांकि वो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का है, उनका बाजवा साहब का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं, दूर का वास्ता है। तो ये एक लगातार आर्मी के ऊपर इल्जाम तराशी, उसको बदनाम करना या इंटेलिजेंस एजेंसी को, ये एक यहाँ पे फैशन बन गया है। इसके 2-3 रीजन है। बाद लोग इससे शोहरत हासिल करते हैं, पास की फॉलोइंग बढ़ जाती है, और बहुत सारों को मैं जानता हूं जो कि प्रॉपर सहाबी भी नहीं थे, वर्कर थे, पूछे कैमरे के पीछे थे, या वो लोग जो थे वो प्रोड्यूसर था कोई, उनको बाहर उन्होंने जलावतनी के लिए अप्लाई किया, वो मिल गए, या वो प्रोसेस चल रहा है और वो बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं। मैं 3-1 लोगों को तो मैं टीवी से जानता हूं जो गए। अच्छा। तो बात यह है कि लोगों के अपने मकासद हैं, लेकिन आपने
اپنے ملک کا وقار دو پہ لگایا ہوا ہے. آپ دشمن کو موقع دے رہے ہیں جس سے وہ جنریشن وار جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی آرم فورسز اور آپ کے عوام کے درمیان ایک بد اعتمادی پیدا کرنا, ان کی قربانیاں جتنی بھی ہیں ان کو بڑھا کے تو صرف ان کو بدنام کر کے ان کے اوپر الزامات عائد کرنے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ چیزیں ثابت نہ ہو, یہ سینسیٹیو ایشو ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. عدیل, اگر میں اس سب پہ آپ پہ آؤں, کیونکہ پیمرا کی اگر میں بات کروں تو پیمرا چونکہ الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے, کچھ رولز ڈیفائن کیے گئے ہیں پیمرا کی جانب سے. اگر میں ریسنٹ ایشو کو اس کے ساتھ ریلیٹ کروں تو کیا کہاں پر لیک کیا ہے ہم نے, اور پیمرا اس سب پر کیا کہتا ہے, ان کے کیا رولز ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جو ملک میں ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان میں الیکٹرانک میڈیا کو پیمرا ڈیل کرتا ہے, پرنٹ میڈیا کے الگ سے قوانین ہیں, ڈیجیٹل میڈیا ایک نیا چیلنج ہے, اور پوری دنیا میں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے قوانین میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں. لیکن پاکستان میں جب بھی کسی قانون کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جب بھی اس میں کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جب بھی قوانین کو یکجا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, چاہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ الیکٹورل ریفارم سے متعلق ہوں, اس میں ریئیکٹ کرنے والے, ریزسٹ کرنے والے پہلے دوڑے چلے آتے ہیں. ابھی جو بات ہو رہی ہے آج کل کہ آج کل ایک بات ہو رہی ہے ایک ایسی اتھارٹی بنانے کی جو کہ میڈیا ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. بیسیکلی وہ پیمرا کو اور دیگر جو ڈیجیٹل میڈیا کے جو تمام معاملات ہیں, الیکٹرانک میڈیا کے تمام معاملات ہیں, کیونکہ سب کو الگ الگ قانون ڈیل کر رہا ہے, وہ ایک چھتری تلے لانے کی کوشش ہو رہی ہے. اب اس میں ہو گیا رہا ہے, دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے. سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے, پہلے ریاست ہے, پھر صحافت ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہماری خبر پہلے ہے, اور اس خبر میں بھی یا تو کچھ سچ ہو نا. زیادہ تر خبریں آج کل ڈیجیٹل میڈیا پر اس انداز میں آتی ہیں جب وہ نقصان پہنچا کر گزر جاتی ہیں, اس کے بعد کوئی اتنی بھی تکلیف نہیں کرتا کہ ان کی کوئی تردید آنے کی صورت میں اس پہ کوئی معافی مانگ لے, اس کو ڈیلیٹ کر دے, تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے نقصان کے. اچھا, اس میں ساری صورتحال بڑی دلچسپ ہے. آسٹریلیا کی بات کریں نا, آسٹریلیا نے قانون بنایا, ٹھیک ہے, یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں نا, انہوں نے کہا جی ہم بند کر دیں گے یہ نیوز کا, یہاں پر انہوں نے کہا جی اب کر دیں بند. اسی طرح دوسرے ملکوں میں صدر ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہوتا ہے, فیس بک بند ہوتا ہے, اس کے بعد وہاں پر آزادی اظہار کی بات نہیں ہوتی. یہاں پر کچھ بھی کرنے لگتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے تو یہاں پر ایک خاص قسم کا جو ٹولہ ہے وہ کہتا ہے جی یہ کوئی سازش ہو رہی ہے. آزادی اظہار میں ہمارا آئین کیا کہتا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. بالکل سب آئین کے علم بردار بنتے ہیں, لیکن اپنے اوپر اطلاق کرتے ہوئے سب کو مسئلہ ہوتا ہے. یہ آرٹیکل پھر برے لگنے لگ پڑتے ہیں. آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے, اس کی میں اردو میں ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت, سلامتی, دفاع, غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات, امن و امان, تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت کے کسی جرم کا ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا اور پریس کی آزادی ہوگی. یہ سب آخری لائن پڑھتے ہیں, پریس کی آزادی ہوگی, پہلی لائن نہیں پڑھتے. اس میں تو ڈیسینسی اور موریلٹی کی بات کی گئی ہے. کہاں ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں, آج یہ چند دن پہلے جو کچھ ہوا ہے, جس انداز میں چند دن پہلے جو اداروں پر بات کی گئی ہے, میں نے اپنی کیریئر میں تو کیا, میں نے اس سے پہلے بھی آج تک ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا کچھ سننے کو ملے گا. اور وہ ہماری پاکستان کی سوسائٹی نے دیکھا, سنا. نقصان کس کو ہوا؟ ہماری سوسائٹی کو نقصان ہوا. اداروں کو تو یہ کب سے یہ لگے ہوئے ہیں تنقید کرنے, لیکن اس انداز میں بلو دی بیلٹ, اس انداز میں جو کچھ ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے. آئین کی یہ دستور ساز نے بنائے ہوئے ہیں, یہ کسی آمر نے نہیں بنائے ہوئے. اب میں چونکہ خود جرنلسٹ ہوں, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, اس سے جرنلسٹ کو نقصان ہو رہا ہے. جب ایک خاص ایجنڈے کو لے کر کوئی چلے گا تو مزدور صحافی جو بیسیکلی یہ قلم کا مزدور ہے,
سب سے زیادہ نقصان اس کو پہنچتا ہے، وہ جینوئنلی کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے دل، پوائنٹ ٹیکن. یعنی کہ جتنے بھی اگر ہم انٹرنیشنل ممالک کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی میڈیا کی جتنی بھی آزادی ہے وہ ایک کچھ پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. آپ ان کو کراس نہیں کر سکتے. کچھ لمیٹیشنز ہیں when in terms to اسٹیٹ یا کسی کو ڈیفیم کرنا، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے. پرویز اقبال صاحب، آپ کو جانب آؤں گی. جس طرح سے میڈیا پر بات کی جاتی ہے، obviously اس کا انٹرنیشنل ایفیکٹ آتا ہے اور ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس سے ایفیکٹ بھی ہوتی ہیں. اس تمام سچویشن کو آپ انٹرنیشنلی کس طرح سے لنک کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شکریہ. جیسے ابھی جن صاحب نے اور وڈائش صاحب نے یہ بات کی، یہ جو 5th جنریشن وار، یہ ایک ایسا میں کہتا ہوں کہ ہتھیار ہے جس کے سامنے بندوق F-16 یا B-52 اس کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا صحیح استعمال جو ہے، یعنی کہ ایمانداری کے ساتھ قلم کا اور دماغ کا استعمال جو ہے، یہ 5th جنریشن وار جو ہے، سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس کا ملک پاکستان کو ہو رہا ہے. کیونکہ اس ملک میں جتنی آزادی صحافت کے نام پہ لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، لوگوں کو پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف کیا جاتا ہے، اس کی دنیا میں کسی ملک میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. پچھلے سال یہ یورپین پارلیمنٹ میں یہاں پر EU ڈس انفو لیب جو ہے، یہ بھی 5th جنریشن کا پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر ایک عملہ تھا جو پکڑا گیا، جس کے پیچھے، جس کے تانے بانے ہمارے دشمن، ازلی دشمن انڈیا کے ساتھ ملتے تھے. اور ابھی آپ کے پروگرام کے ذریعے میں اپنے ریاستی اداروں کو اور موجودہ گورنمنٹ کو، اپوزیشن کو، اور وہ صحافی جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں صحافی، یہ جو ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ 2-3 دن سے میڈیا کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، یہ کل 4-5 منٹ کی ایک ویڈیو میں نے بھی سنی. یہاں یورپین پارلیمنٹ کے 1-2 پارلیمنٹیرین کو میں نے کہا کہ یہ جو ہے آپ اس کا انگلش میں ترجمہ کر کے ضرور سنیں، کیونکہ آپ اکثر پاکستان کو اس بات پہ لتاڑتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں آزادی صحافت نہیں ہے. یہ جو زبان استعمال ہو رہی ہے، کیا یہ ایک سینئر صحافی کی ہے یا کسی گاؤں کے ایک وہ بھینس چرانے والا، بھینسوں کا چارہ ڈالنے والے کی زبان ہے جو اداروں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے؟ آزادی صحافت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ریاست کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف. اور اس بار پاکستان میں یہ جو 3-4 دن سے ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے، موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے سپوکس پرسن بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کی زبانوں پہ تالے لگ گئے ہیں، کیونکہ ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے اگر ہم حق سچ کی بات کریں گے تو یہ چند ایک جو خود ساختہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل صحافت کا علم بردار سمجھتے ہیں، کہیں یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے، میسج ہے، اگر یہ ریاست ہے، اگر یہ ملک ہے، ہماری ساری چیزیں ہیں، ہماری گورنمنٹیں ہیں، ہمارے ادارے ہیں، اور پاکستان میں اس کو بڑا ترمہا صحافی سمجھا جاتا ہے جو پاکستان کی فوج کے اوپر، پاکستان کی ایجنسی کے اوپر یا ریاست پاکستان کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے. ابھی جیسے جن صاحب نے کہا کہ انگلینڈ میں، یہ بیلجیم میں بیٹھا ہوا، دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے، یہاں پر بھی وہ سرخے موجود ہیں، یہاں سے ہالینڈ میں بھی موجود ہیں، جرمنی میں بھی موجود ہیں، اسپین میں بھی موجود ہیں. ہمیں ابھی ان کا پیچھا کرنا ہے، ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا ہے کہ کیا آپ فیٹ ہو، یورپین پارلیمنٹ ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو، ہمارے اوپر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ضابطۂ صحافت نہیں ہے. میں یورپ میں بیٹھا ہوا ہوں، امریکہ میں، ابھی کبھی کسی جگہ پہ کوئی مجھے بتا دے اتنا بے لگام. میں یہاں جنرل صاحب سے، جو صاحب میں یہاں جنرل صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا، یہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے. امجد شعیب صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا. امجد صاحب، یہ ہر دوسرے تیسرے مہینے کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کر باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کچھ لوگ گٹ جوڑ کر کے باقاعدہ جب انسٹیٹیوٹ پہ بات کرنے آتے ہیں، پروف بھی کوئی نہیں ہوتا، لاجک بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن سوسائٹی میں ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے. اصل ان کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، میں نے تھوڑا سا ذکر پہلے بھی کیا،
اس کی 2-3 وجوہات ہیں, یا 2-3 آپ کہہ لیجئے کہ ہو سکتی ہیں پاسبلٹیز جس کی وجہ سے. ایک تو میں نے کہا کہ گروپ ایسے موجود ہیں جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کو ویزا نہیں ملتا, ان کو یہ بلاگرز ٹائپ لوگ ہیں, یا ان کو باہر جا کے سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں, وہ نہیں ملتی. تو وہ یہ کام جب کرتے ہیں تو باہر جا کے وہ بتاتے ہیں کہ جناب وزٹ ویزا پہ چلے گئے اور وہاں جا کے یہ کہا کہ دیکھیے میری جان کو وہاں خطرہ ہے, میں یہ سچ بول رہا تھا اور اب ادارے میرے پیچھے لگ گئے ہیں, تو میری جان کو خطرہ ہے, لہذا مجھے یہاں رہنے دیا جائے. میں اس کے دو آپ کو طاہر صدیقی کا تو پتہ ہے, اس کے علاوہ بھی میں 2-3 لوگوں کو جانتا ہوں جو ایکسپریس ٹی وی سے چھوڑ کے ادھر گئے ہیں, انگلینڈ میں موجود ہیں, اور وہ یہی کام کر رہے تھے. تو ایک تو یہ بالکل ذاتی فائدے کے لیے کہ آپ یورپ وغیرہ جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں, یہاں سے آپ اس طرح کی واردات کر کے چلے جائیں. دوسرا ہے اس میں کہ یہاں پہ لوکلی آپ نے دیکھا کہ پولیٹیسائزڈ لوگ ہیں. مثال کے طور پہ اگر آج ابصار عالم کو کوئی صحافی کہے تو میں نہیں مانتا اس کو صحافی, کیونکہ اب وہ باقاعدہ طور پہ پی ایم ایل این جوائن کر چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, امیر شیر صاحب کا انٹرنیٹ تھوڑا سا مسئلہ ہے. ناظرین ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد ایک تو ڈسکشن بھی کنٹینیو کریں گے. جس طرح سے پرویز اقبال صاحب نے ذکر کیا 5th جنریشن وار کا, جو اب انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی وار آگے آنے والی ہے, یہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھنا بھی اس کو ضروری ہے کہ ایگزیکٹلی 5th جنریشن وار ہے کیا, اس تمام پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. امیر صاحب اپنی بات پہ کنٹینیو کرے گا. دوسرا میرے اس کویشچن کا بھی آنسر دیجیے گا, کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت ہم سب کے لیے, خاص کر عوام کے لیے اور جرنلسٹ کے لیے بھی, یہ سمجھنا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے 5th جنریشن وار, کیونکہ اب جو وار کے پیٹرنز ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں, اب جنگ انفارمیشن کی ہے. جی یہ بہت اہم ہے. میں پہلے میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ لوگ کرتے کیوں ہیں. تو شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آرمی بیشنگ سے یہاں پہ ذرا فالوئنگ بڑھ جاتی ہے, اور میں نے کہا کہ باہر جا کے سیٹل ہونا ہے, اس کے لیے بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ ویزا وغیرہ لینا ہے. یا یہ کہ پالیٹکس ہے, پالیٹیشینز ہیں, انہوں نے بعض لوگوں کو پلانٹ کیا ہوا ہے, پیسے ویسے لیتے ہیں ان سے. اور تیسرا جو سب سے خطرناک جو وجہ ہے اور وہ پاسبلٹی اس کی موجود ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح کسی بھی ملک میں جاسوسی یا جاسوسی کا نیٹ ورک ہوتا ہے, دشمن یہاں پہ 5th کمیونسٹ ٹائپ لوگوں کو یہاں پہ پلانٹ کرتے ہیں, اور ان کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ جا کے, اب مثال کے طور پہ اگر اینمی پلانٹڈ آدمی تور کے گھر گھس گیا اور اس نے جا کے مار دیا, تو تور نے تو اپنے ہزارے پہ الزام لگا دیا. اب وہ بیٹھ کے جس نے 5th جنریشن وار کے طور پہ یہاں پہ یہ کام کیا ہے, وہ تو مطمئن اپنے طور پہ بیٹھ گیا کیونکہ اس نے کسی کو اعلی کار کو بھیج کے یہ کام کرا دیا. تو دشمن کے ایجنٹ بھی یہ کام کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کے اداروں اور عوام کے درمیان یہ ایک بات اعتمادی پیدا ہو. اب بات یہ ہے کہ 5th جنریشن وار جو ہے وہ ہے کیا. 5th جنریشن وار جو ہے اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر پہلے سے کہیں زیادہ آ گیا ہے, اس پہ ایمفیسس بہت زیادہ. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے, لیکن ابھی اس کو ایک مین ویپن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, تاکہ باہر سے آپ کو جو آپ نے اگر اٹیک کرنا ہے, آپ نے کوئی اپنی فورس یوز کرنی ہے, تو اس کا استعمال کم سے کم آپ کو کرنا پڑے, اور ایک ملک جو ہے وہ اندر سے کولیپس کرے. اگر مثال کے طور پہ کسی ملک کی فوج عوام کے ہی خلاف لڑنا شروع کر دیتی, کیونکہ عوام اعتماد نہیں کرتے اور عوام اسی کو مجرم سمجھتے ہیں اور اسی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے ان کا آپس میں ہی جھگڑا, تو باہر والے کو آ کے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے. بالکل. چنانچہ یہ جنگ ہے جو کہ بڑی آپ کہہ لیجیے کہ اس میں خرچہ بڑا کم آتا ہے, اس میں انسانی جانوں کا ضیاع بڑا کم ہے, اور جو ٹارگٹ کنٹری ہے وہ اندر سے خود بخود کولیپس کر جاتا ہے. اگر ضرورت پڑ جائے باہر سے طاقت لگانے کی تو وہ بڑی تھوڑی لگانی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد اور کمپوننٹس جو اس میں انبلٹ کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے نیشنلسٹ ہیں, سب نیشنلسٹ ہیں لوگ, ان کو سیپریٹسٹ ہیں لوگ, ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, وہ اپنے حمایتی ڈھونڈ لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ریاست کو اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس کو خود سمجھ نہیں لگتی کہ لوگوں کو کنٹرول کیسے کرے.
اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جڑ میں جیسے ہی یہ سر اٹھائے اس خطرے کو وہیں ختم کرنا چاہیے. اگر آپ فوری نہیں کریں گے تو جب یہ پھل پھول جاتا ہے پھر مشکل پڑ جاتی ہے. جن صاحب ایک بات تو بتائیں, یہ جو بیرون ممالک میں اپنے اپنے ممالک کی جب بات ہوتی ہے وہاں پر قوانین میں یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ہمارے ملک میں جب کوئی اس طرح کی کوئی ریفارم آنے لگتی ہے تو سب سے زیادہ یہ مہذب ملک جو ہیں یہ ٹویٹس کرنے لگ پڑتے ہیں, ان کے سفارت خانے ٹویٹس کرنے لگ پڑتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے نا وہ تو 100% ان ملکوں کے اپنے مفادات پہ اور منافقت اس کا پہلا اصول. آپ دیکھیے کہ امریکہ سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, لیکن جتنی ہیومن رائٹس وائلیشن امریکہ نے کی ہیں خاص طور پہ اسلامی ممالک کے اندر وہ تو دنیا میں کسی اور ملک نے کی نہیں. انہوں نے لاکھوں انسان مار دی ہے صرف, اور خاص طور پہ عراق کا اگر آپ دیکھیں جہاں پہ ایک غلط انفارمیشن خود ہی بنائی کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وہاں بن رہے ہیں یا موجود ہیں, وہاں پہ جا کے 8-10 لاکھ لوگ مار دیے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سلسلہ ہے, امریکہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ یہ آپ کے اوپر ہیومن رائٹس وائلیشنز کا قصہ بھی لائے گا, آزادی ادارے رائے کا بھی آئے گا, لیکن خود آپ نے جیسے مینشن کیا کہ انہوں نے اس کا ٹرمپ تک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیا وہاں پہ. تو یہ بڑا دوگلا پن ہوتا ہے ان چیزوں میں, کیونکہ ان کو جو سوٹ کرتا ہے وہاں پہ وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے تو وہی قانون بن جاتا ہے, وہ اپلائی کر دیتے ہیں. آپ بھارت کے معاملے میں دیکھیں جو نیوکلیر ایگریمنٹ انہوں نے کیا ان سے, پوری دنیا کے لیے ان کا اصول تھا امریکہ کا کہ جب تک کوئی ملک این پی ٹی پہ دستخط نہیں کرتا اس کے ساتھ امریکہ کسی بھی تعاون کا معاہدہ نہیں کر سکتا نیوکلیر فیلڈ میں, وہ سویلین نیوکلیر ہو یا ملٹری. لیکن بھارت کے ساتھ چونکہ ان کے مفادات تھے کرنے کے لیے انہوں نے پہلے اپنے ملک کا قانون بدلا اور پھر بھارت سے دستخط کر دی. تو یہ منافقت ہے کہ آپ کے قوانین, آپ کے اصول, آپ کا ایمان یہ کوئی معنی نہیں رکھتا, کوئی حیثیت نہیں رکھتا, صرف مفادات اور ہر طرح کی منافقت. پرویز صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. چوہے پرویز صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو یورپی یونین ہے یہ بھی بڑی آزادی اظہار کی بات کرتی ہے, پابندیوں کی بات کی جاتی ہے. ابھی یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں, کیا یہ خود اپنے ممالک میں وہاں ان کی کیا پریکٹس ہیں؟ یورپ میں بیٹھ کے آپ نے کیا آبزرو کیا, کیا وہاں جرنلسٹ کو اس طرح بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے جس طرح یہاں پر کچھ لوگ اس انداز میں ریاستی اداروں سے متعلق بات کرتے ہیں؟ بالکل نہیں ہے. یہ ان کی تو یہ پالیسی رہی ہے کہ یہ چیزیں دوسرے ملکوں پہ اپلیمنٹ کریں. ابھی مسئلہ یہ جو بات جن صاحب کر رہے تھے, ابھی سب سے پہلے ضروری ہے, ابھی میں اپنے اداروں کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ستو پینے بند کرو اس ملک کے لیے. جہاں تک تو غلط ہے اس کو غلط کہیں. یورپ میں بالکل کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں کے سیکورٹی اداروں کے خلاف بول کے دکھائے, شام تک رات تک یہ پوچھ لیتے ہیں. صرف یہ ہمارے ملک میں یہ ہے, یہ جو جتنے ابھی یہ لفظ کہنے سے تھوڑا سا شاید جن صاحب تھوڑا سا نہیں لفظ استعمال کرے, راہ کے ٹاؤٹ ہیں, یہ راہ کے جنٹ ہیں, یہ پیسے لے کر, یہ کوئی 5th جنریشن وار کے جو ہیرو نہیں ہیں, یہ پیسے لیتے ہیں جب ملک سے باہر آ جاتے ہیں, پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں اور ساتھ انڈین راہ سے پیسہ لیتے ہیں, اور ان کے ٹیوٹر جو ہیں وہ بھی انڈین جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. ان کی تو صرف نام اور آئیڈینٹی استعمال کریں اس کی یہ پیمنٹ لیتے ہیں. ابھی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں جو باقی ممالک کی امبیسیاں ہیں ان کے اندر جا کر ہمارے ملک کی انفارمیشن جو دیتے ہیں, اور یورپ میں یہ جو بات ابھی کہتے ہیں کہ یورپ میں ہمارے اوپر یہ پابندی لگ جائے گی, کوئی پابندی نہیں لگ جائے گی. ہمیں صرف تکڑا ہونا ہے, اپنے پاؤں پہ وزن ڈال کے بات کرنی ہے. یہاں پر کوئی اتنا پنجابی کہنے ڈٹ ڈلکی نہیں ہوئی ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے اوپر بولنا شروع کر دیں گے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری کمزوریاں ہیں. ایک بندہ اپنے ریاستی اداروں کے خلاف بولتا ہے, سیاستدان اس کے گھر پہ چلا جاتا ہے, آپ کی جوڈیشری اس کے گھر چلی جاتی ہے. سارے اداروں کو ریاست کے لیے ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. اور کوئی احتساب تو چاہتا ہے, حساب نہیں چاہتا. جب کسی کے اوپر اپنے اوپر بات آتی ہے تو وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, ابھی یہ جو کالی بیڑے ہیں جس ادارے میں ہیں اور ریاست کے مجرم ہیں, ابھی غفلت نہیں برتنی چاہیے. ان کو ابھی یہ ہمارے پاس موقع ہے, ان کو ہمیں بالکل بے نقاب کرنا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتانا ہے. ہم یہاں یورپین پارلیمنٹ میں میں بتاتا رہا ہوں, بتاتا رہوں گا, اور ای یو ڈیسن فور لیب کو ہم تو پچھلے 10 سال سے بتا رہے تھے کہ اس کے پیچھے انڈین راہ ہے. یہ جو بلوچستان کے کچھ بگوڑے 5th جنریشن وار کے تھے, کوئی سندھی تھے, کوئی
पंजाबी थे, कोई कश्मीरी थे, ये अभी इनको हमने यहाँ पर तो हमने इनका मुंह बंद कर लिया, यहाँ पर इनकी स्टे भी जो है वो खत्म होने के करीब है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सफारती तौर पर वहाँ की एम्बेसी और यहाँ के फॉरेन ऑफिस को बताना है कि ये लोग जो यहाँ आके साफी बने हैं, इनको जरा इनका माजी तो देखें, ये कब साफी बने, एक्सीडेंटली बने या यहाँ पर राह ने इनको साफी बनाया, इनको किस एजेंसी ने पाकिस्तान के या पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया है। हमें इन चीजों के ऊपर काम करने की वडाई साहब जरूरत है, क्योंकि जब तक हम किसी को सजा नहीं देंगे, अनफॉर्चुनेट इस मुल्क में जो मेरा आपका और हमारा मुल्क है, हमारा मादरी वतन है, इसमें आज तक किसी को सजा मिली नहीं है। कह दिया गया है कि ये गलती से हो गया। अभी ये जो 2-3 दिन से ड्रामा चल रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी मुजरिम है, इसके अंदर जो है पाकिस्तान के अदारों की भी कमजोरी है। अभी जब तक हम कमजोरी दूर नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये कमजोरी तो है ही है, लेकिन ये तमाम चीजें इस पॉइंट तक पहुंची कैसे हैं और इसके पीछे रीजंस क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, लैक हम कहाँ पे कर रहे हैं इस तमाम में? क्या जब जर्नलिज्म पढ़ाई जाती है तो क्या उनके एथिक्स नहीं बताए जाते हैं? यहाँ पे क्या फ्लॉ क्या है? ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पे डिस्कस करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डिस्कशन काफ़ी इस वक्त ऊपर जा चुकी है। अदील, मैं आपसे अगर मैं तीनों से मेरा एक सेम ही क्वेश्चन है। अदील, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, लैक कहाँ पे कर रहे हैं जो जर्नलिस्ट जब कोई भी बात करने लगते हैं स्क्रीन पर, तो पीछे रीजंस क्या हैं कि हम ये भूल जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने बात क्या करनी है? क्या एथिक्स बताना जर्नलिज्म के ज़रूरी है? रीज़न क्या है? देखें, जर्नलिज्म के जो डायनामिक्स है ना, वो बदल गए हैं। अब जो प्रिंट है, पहले प्रिंट होता था, चंद हजार लोगों तक वो बात पहुंचती थी, बड़ी से बड़ी जो अखबार थी वो हजारों लोगों तक पहुंचती थी। उसके बाद फिर टीवी आ गया। वो टीवी जो है वो लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। अब ये जो डिजिटल मीडिया आया है, ये जो सोशल मीडिया आया है, ये सोशल मीडिया घर घर, बच्चे बड़े सबके पास है, सब कुछ पहुंचता है। अब मसला कहां पर आ रहा है? मसला यहां पर आ रहा है कि टीवी के हवाले से देखें, पैमरा जो है ये बड़ा अच्छे अंदाज में काम कर रहा है, जितनी वो कोशिश कर सकता है वो करता है। जो प्रिंट के कवानीन है वो अपनी जगह मौजूद हैं। मसला डिजिटल मीडिया में, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में जो इस वक्त मसला है, हुकूमत ये चाहती है कि ऐसा कानून बनाया जाए, और ये काफी अरसे से इस पे कोशिश की जा रही है, लेकिन जब इस पे कोशिश होने लगती है, इस पे जी आज़ादी इज़हार पे जी पाबंदी लगने जा रही है, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब ये जो इस्लामाबाद में जो कुछ ये बातचीत हुई है, ये जो बयानात जिस अंदाज के सामने आए हैं, इसमें अब कुछ लोग ये भी कहना शुरू हो गए, और जी टीवी पे तो नहीं बात की, लेकिन इंपैक्ट वो उससे भी ज्यादा क्रिएट कर रही है। इस वक्त मसला ये है, कोऑर्डिनेशन इदारों के दरमियान होनी चाहिए। इस वक्त मसला ये है, यूनिफाइड लॉ की जरूरत है। देखें, कभी भी हम जो सहाफी हैं ना, हमें जो रियासत और इसके मफादात को देखना चाहिए, अपने मुल्क के मफादात को देखना चाहिए, ना कि हमें यह देखना चाहिए कि फलानी गैर मुल्की तंजीम सहाफियों से मुतालिक ये बोल रही है, देखें वो क्या कह रही है। वो कौन होते हैं? अब कानून जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए है, कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की जरूरत है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो मर्जी है बोलें। आर्टिकल 19 मैंने आपको पढ़ के बताया, उसमें जो चीजें हैं कहां इन पे अमल हो रहा है? एक भी चीज पे अमल हो रहा है? तो इन्हें अदालत के हवाले से देखें, अमल कोई नहीं होता। फिर दूसरी बात यह है कि बैरून मुल्क में सजाएं हैं, बैरून मुल्क में कोई जाता कहां है? यहां पर मसला यह है कि कोई बड़े से बड़ा जुर्म करके भी बैरून मुल्क जाकर, या तो ये बैरून मुल्क जाकर स्टे ले लेते हैं, जो अगर मुल्क में बैठे रहे तो यहां हमारे मुल्क के कानून जो हैं वो उनके तहत कुछ हो ही नहीं सकता। किसको सजा हुई आज तक? ये तो चले कोई तौहीन या उस वाले में बात कर रहा हूं ना, करप्शन के मुकदमात में क्या हुआ है? कौन से बड़े नतीजे सामने आए हैं? सजाई हुई जुर्म हुए हुए लोग बाहर जाकर बैठ जाते हैं, इदारों को ललकारते हैं। तो इदारे तो इस वक्त बेबसी का इजहार कर रहे हैं, जिस तरह चौधरी साहब ने भी कहा है। तो ये अब मैं समझता हूं कि इस हवाले से क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस आड़ में
इदारों को, रियासत को और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। जन साहब, क्या बोलना चाहिए, किस वक्त बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इस तमाम के लिए रिक्वायर्ड क्या है एंड व्हाट नीड्स टू बी एड्रेस? देखिए, बात यह है कि इसके ऊपर नेशनल कंसेंसस नहीं है और उसमें मफादात की वजह से नहीं है। एक टोला तो वो जो बाहर से डायरेक्शन लेता है और वो लाजमन नहीं चाहता कि उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी हो, लेकिन बहुत सारा यहाँ पे मसला ये है कि बहुत सारे साफी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लिए काम करते हैं, और जब आप कोई पाबंदी लगाने लगते हैं, कोई कानून बनाने लगते हैं, तो वही सियासी पार्टियां जो हैं वो मैदान में उनकी सपोर्ट के लिए निकल आती हैं। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो तो फिर ये आगे चीजें जो हैं इन पे इतनी खराबी ना आए, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर तो कवानीन बन जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि ये मोहरे रखे हुए हैं, और ये हर फील्ड में हमारा ये मसला है। आज इमरान खान अपनी जगह पे, लेकिन उसकी जगह कोई और भी अगर लीडर आ जाए, अगर वो ये कहे कि मैं पाकिस्तान में करप्शन खत्म करना चाहता हूं, तो सारा मुल्क उसके खिलाफ हो जाएगा, वो कोई भी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये हुई है कि जब हुक्मरान खुद मुलव्वस हुए करप्शन में, तो उन्होंने करप्शन के दस्ते बड़े टेक्निकल बना लिए। उनका इख्तियार है, वो चाहे जैसे पंजाब में हर दूसरे दिन आग लग जाती थी किसी न किसी जगह पे, रिकॉर्ड ही नहीं आपके मिलेंगे, कोई तहकीकात नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। इसी तरह सिंध में आप देख लीजिए कि वहां करप्शन की इंतहा है, लेकिन मजाला आपको कभी कोई गवाह वहां पे मिल जाए जो आके अदालत में पेश हो जाए। उदैर बलूच के 100 से ज्यादा कत्ल, हर दूसरे दिन एक आध कत्ल उसका माफ हो जाता है वहां पे अदालत में कि जनाब साबित नहीं हुआ। ये इसलिए है कि 10-12 साल में इस मुल्क में इखलाकी गिरावट भी बड़ी हुई, और दूसरी तरफ ये है कि करप्शन इतनी बेतहाशा की है नीचे ऊपर हर लेवल पे लोगों ने, कि कोई अदारा आज करप्शन से पाक नहीं। और करप्ट माफिया एक है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, रियासत से ज्यादा मजबूत। इमरान खान जैसा आदमी जो है उसको घुटने टेकने पड़े जब उन्होंने करप्शन के खिलाफ जहाद शुरू किया। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट निकले, उन्होंने कहा जी हम अपनी फैक्ट्रियां उठा के बांग्लादेश ले जाएंगे, फलां जगह ले जाएंगे। उनकी टांगें तोड़नी चाहिए थी कि जहां से कमाया तुम वहां से उठा के बाहर कैसे ले जाते। लेकिन उन्होंने इतना बेबस किया कि इनको वादा करना पड़ा, इनको अंडरटेकिंग देनी पड़ी कि आपके केसेस जो हैं वो हम FBI में भेजेंगे, या FBI जाने और आप जाने, वो लैब में नहीं जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ, बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एक्शन का होना भी जरूरी है। अब मैं लास्ट 3 to 4 मिनट से मैं चाहूंगी कि परवेज इकबाल साहब से भी इस पे कमेंट ले लूं। परवेज साहब, आप बताइएगा, आपको क्या रीजन लग रही है, किस चीज को एड्रेस होना जरूरी है ताकि इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट ही ना हो? देखिए, सबसे पहले जरूरी ये है, और मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कहता हूँ और तजर्बा भी है जमहूरी मुल्कों में रहते, सबसे बड़ा मुजरम जो है इस मुल्क का सियासतदान है, उसकी एजुकेशन है, उसका कम इल्मी है। क्योंकि किसी भी मुल्क का अगर जमहूरियत है तो उसमें सियासतदान का काबिल होना, लायक होना, मुल्क के साथ सिंसियर होना जरूरी है। अभी उसके साथ आप आगे चलें, जब सियासतदान काबिल लायक नहीं होगा तो वो अपना एक टोला साफत में बुला देगा, एक टोला वो अपना ब्यूरोक्रेसी में बना लेगा, एक टोला वो अपना जो है वो बना देगा जुडिशरी में। अभी यहाँ पर जो मसला अबर महवर जो खराबी का है वो सियासतदान है। अभी हमें जब तक लोग अपना जमहूरी हक वोट इस्तेमाल ठीक नहीं करेंगे, अभी ये जितनी चीजें हो रही हैं जो साफी पाकिस्तान के खिलाफ या अपनी एजेंसियों के खिलाफ बोलना तुरा इम्तियाज समझ रहे हैं, आप इनका कहीं ना कहीं से पता करें, इनका किस सियासी जमात से किसी न किसी लिहाज से ये किसी सियासी जमात का टोला है, किसी जुडिशरी का टोला है, किसी एस्टेब्लिशमेंट का टोला है। और इसी तरह अभी मुझे तो इस टाइम पे लगा कि हमारे दारे जो हैं जिनके खिलाफ बोला गया है, अभी इनको अपना वो कहते हैं कि आयरन के लोहे के हाथ दिखाने हैं, ये बताना है इस मुल्क में रहना है तो आर्टिकल 19 जो है उसको लोगों को, जैसे विधायक साहब ने उर्दू में तर्जमा किया, पंजाबी में करें, सिंधी में करें, बलोची में करें, सारी जुबानों में इनकी जुबान पे डालें कि आजादी सहाफत है क्या। क्योंकि ये सियासतदान जब उनके घर पे जाते हैं इनको अपनी चोरी का खतरा है। जैसे अभी जन साहब ने कहा, इमरान खान के साथ अभी जरदारी वाले इमरान खान के साथ बैठे हैं, नवाज शरीफ से टूटे हुए इमरान खान के साथ बैठे हुए। अभी मसला ये है कि जो इमरान खान के साथ आज वो करप्शन पाक हो जाता है, नहीं,
ابھی ایسا نہیں ہمیں ہونا چاہیے۔ محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کرنا ہے. اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، ابھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کس کو بالکل۔ ہم نے کہاں کہاں سزا دینی ہے. چوک چراہوں پہ احتساب تو سب چاہتے ہیں، اپنا صاحب دینا کوئی نہیں چاہتا. بالکل ابھی یہی ہمیں ایسا ہی ہے عوام کہ کو اگر ہم صاف دینا انویسٹیگیشن ہے. کی طرف جا بھی رہے ہیں تو ایکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ جس طرح بات کی کہ آرٹیکل 19 کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بات وہ کرنی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا جنہوں نے آج پروگرام میں ٹائم دیا. انشاءاللہ ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.